ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد الا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم افلا نتكل على كتابنا وندع العمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له اما من كان من اهل السعادة فسيسر لعمل السعادة واما من كان من اهل الشقاوة فسيسر لعمل الشقاوة ثم قرأ واما من آتى واتقى وصدق بالحسنى الآية متفق علیہ. یہ حدیث پاک صاحب لولاک جو آپ نے سماعت فرمائی متفق علیہ ہے، یعنی امام بخاری نے بھی اور امام مسلم نے بھی اسے روایت کی. راوی حدیث پاک کے مولا علی کرم اللہ وجہ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک بھی نہیں مگر یہ کہ اس کا ٹھکانہ جہنم سے لکھا گیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جنت سے لکھا گیا ہے. یعنی ہر کسی کے دو ٹھکانے ہیں. کوئی جنت میں بھی ٹھکانہ رکھا گیا کہ اگر جنتی ہوا تو یہاں جائے اور اگر جہنمی ہے تو یہاں جہنم میں بھی ٹھکانے دو ہیں. تو موت بھی دو ہے اور زندگی بھی دو ہے. نہیں تھے ہو گئے، پھر نہیں ہوں گے پھر ہو جائیں. اسی لیے کافر اس دن کہیں گے کہ ربنا امتنا سنتین و احییتنا سنتین، مولا تو نے دو بار ہم کو مارا اور دو بار جلایا. تو ٹھکانے بھی دو ہیں، جنت میں بھی ہے اور جہنم میں بھی ہے. قالوا یا رسول اللہ، لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، یہ سب صحابہ یہ بولتے یا رسول اللہ. سب نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول. افلا نتکل علی کتابنا، کیا ہم بھروسہ نہ کر لیں اپنی تقدیر پر، وندع العمل، اور عمل چھوڑ دیں. ہاں جب ہونا وہی کچھ ہے جو تقدیر میں ہے تو تقدیر پر بھروسہ کر لیں، عمل چھوڑ دیں. یہ بیچارہ گھماتا رہا تو ٹھیک تو ہوا نہیں. جو کام بس کا نہ ہو اس کی ذمہ داری لینا ہی صحیح ہے. جس کا کام ہے اس کے حوالے کرنا چاہیے. نہ کرنے کا اگلے کا تو یہی ہوگا، کہیں تو کہیں ٹانگ. تو کہا حضور ایسا کیوں نہ ہو، پھر تقدیر ہی پہ بھروسہ کر لیں اور عمل چھوڑ دیں جو کچھ کرتے ہیں. قال عملو، سرکار نے فرمایا نہیں عمل تو کیے جاؤ. عمل چھوڑنے کی ضرورت تو بالکل نہیں ہے، عمل تو کیے جاؤ. فکل میسر لما خلق له، تو ہر ایک کے لیے وہی کام آسان ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا. جنتی کے لیے جنتیوں کا عمل آسان ہے اور جہنمی کے لیے جہنم کا عمل آسان ہے. تو عمل تو کیے جاؤ، عمل چھوڑنے کی یہاں ضرورت نہیں. اما من کان من اہل السعادہ، لیکن جو آدمی نیک وقت ہیں، فسیسر لعمل السعادہ، تو اس کے لیے نیک وقتی کا کام آسان کر دے. یہ جو نیکی کرنے والے ہیں نا، ان کو یہ کام بہت آسان لگتا ہے. آپ بھی دیکھ کے دم رہتا ہے کہ کچھ سوچے سمجھے بغیر صاحب لٹانے لگا ہے، لیکن وہ کام ان کے لیے اللہ نے آسان کیا. وہ کہیں سے صدیق کے قدموں میں آ گئے، ان کے لیے وہ کام آسان ہے. دوسرے اس کو دیکھ کے دم رہتے ہیں.
واما من کان من اہل الشقاوہ، لیکن جو بدبخت ہے فسیسر لعمل الشقاوہ، تو بدبختی کا کام اس کے لیے آسان کیا جاتا ہے. جھوٹ، فریب، دغا بازی، یاری، مکاری، وعدہ خلافی، امانت کے خیانت، وہ یہی سب کام اس کے لیے آسان. ثم قرأ، پھر اس کے بعد حضور نے تلاوت فرمائی. پھر اس کے بعد حضور نے تلاوت فرمائی. کیا تلاوت فرمایا؟ فاما من آتا، تو وہ جس نے دیا، واتقى وصدق بالحسنى، یہ آیت پڑھی جو ابھی نماز سنا تھا، یہ آیت پڑھی. وہ جس نے دیا، کیا دیا؟ اللہ کا حق دیا جو حق اللہ، اور بندوں کا حق دیا جو حق عبادت. حق دو ہے دینے کو، ایک کے بارے میں بڑھ بڑھ کے دے رہے ہیں، یہ میری نماز ہے، یہ میرا روزہ ہے، یہ میرا حج ہے، تو اسی طرح بڑھ بڑھ کے دینے کی ضرورت ہے. یہ میری زکات ہے، یہ میری خیرات ہے، یہ میرے صدقات ہے. کیونکہ کچھ جانی عبادت ہے، کچھ مالی عبادت ہے، کچھ جانی اور مالی دونوں ہے، تو دونوں کو دو. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے پہلے ہی دن یہ مسئلہ حل کر دیا تھا، پہلے ہی دن. ابھی آدم علیہ السلام زمین پر تشریف نہیں لائے تھے، پہلے ہی حل کر دیا. فرشتوں کو ان کے آگے جھکا کر کے پہلے دن حل کر دیا کہ اے بندے، صرف تجھے میرے سامنے ہی نہیں سجدہ کرنا ہے، میرے بندوں کے حق کے آگے بھی جھکنا ہے. تجھ کو نہیں بتایا تھا. اور کیا اسی دن یہ صاف نہیں کر دیا گیا کہ آدمی کو خدا کے آگے جھکنے میں تو شرم نہیں آتی، وہ جھکتا ہے. شیطان بھی یہاں نہیں شرماتا، اللہ کے آگے خوب جھکتا ہے. اسے جو شرم آتی ہے بندے کے حق کے آگے جھکنے میں، آدم کے آگے جھکنے میں وہ شرمایا. ارے بولا میں تو آگ سے بنا ہوں، مٹی سے بنے، میں ان کے آگے جھکوں گا؟ تو جو غلطی ہو رہی ہے وہ بندوں کے حق میں ہو رہی ہے، وہ نہیں ادا کیا جا رہا ہے. کیا کسی دن آپ نے سنا کہ شیطان نے خدا کے سجدے کا انکار کیا؟ کبھی سنا آپ نے؟ آج بھی خدا کے سجدہ کے لیے بےتاب ہے. پھر شیطان کیوں ہوا؟ سوال یہ پیدا. جو خدا کے آگے سجدہ کرنے سے اس نے انکار نہیں کیا، کیوں ہوا؟ اللہ کے بندوں کا حق ماننے سے انکار کیا. آدم کا سجدہ نہیں کیا، تو شیطان بنا ہی ہے بندوں کے حق کا انکار کر کے. وہی کام سب سے کرا رہا ہے، وہ بڑے دھڑاکے سے کرا رہا ہے. شاید کوئی مالدار اس آفت سے بچاؤ، شاید کوئی بچ گیا. جو بچ گیا تو ٹھیک ہے، صدیق فاروق کے قدم ہے، صدیقین کے قدم ہے، نہیں تو پھنسے ہوئے ہیں سب اس میں. مالدار مال نہیں خرچ کرتا، بندوں کا حق نہیں دیتا. شیطان ہوا ہی ہے بندوں کے حق کا انکار کرتا. گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے. اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا؟ آدم کو سجدہ نہیں. وہ تفسیر عزیزی کے بعد میں کئی بار بتا چکا ہوں، لیکن آپ کی عادت تو بھولنے کی ہے، کہ عادت تو رہتا نہیں ہے. آپ کو پھر یاد دلا. ایک دن موسیٰ علیہ السلام سے شیطان نے کہا تھا، یا کلیم آپ جا رہے ہو اللہ سے بات چیت کرنے کے لیے، ذرا میری بھی ایک بات کہہ دیجیے گا کہ کیا میرے بھی مغفرت کی کوئی راہ ہے؟ آج بھی اس کو فکر ہے کہ میں بھی بخشا جاؤں گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے. جب وہ مناجات کر رہے تھے تو اس وقت عرض کیا، مولا تجھے معلوم ہے کہ ابلیس نے کہا ہے کیا میرے بھی مغفرت کی کوئی راہ ہے؟ آواز آئی ہے، دیکھا وہاں تو نہ ہی نہیں قدرت کی، اور وہیں سے لے کے حضور نے نہ نہیں سیکھا کرتے تھے. ہاں ہے. ہم نے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کر لے اور ان کی بزرگی اور ان کی برتری کا اعتراف کر لے، یہ خلیفہ ہے، تو تم نے سجدہ نہیں کیا اور غرور سے پیش آیا. اسے کہہ دو کہ آدم کو نہیں سجدہ کیا، مزار آدم کو سجدہ کر دو. اسے کہہ دینا کہ مزار قدرت نے سزا بھی اس کی کیا رکھی ہے، حالانکہ مزار کو کدھر سجدہ ہے؟ رات دن چلاتے رہتے سنی مزار کو سجدہ کرتے ہیں. ذرا دیکھو تو اٹھا کے تفسیر عزیزی، آپ مزار آدم کو سزا بھی وہی، مزار آدم کو سجدہ کرتے. یہ سجدہ مزار آدم کو نہ ہوتا، اللہ کے حکم کو ہوتا. اس نے حکم دیا جہاں تو کہے وہاں سجدہ کرو. یہ تو دیکھا کہ مزار کے سامنے سجدہ کرنا ہے، یہ نہیں دیکھا کہ حکم کس کا ہے. تو جہاں کہے وہاں جھک جاؤ، ہم تو تیرے حکم کے آگے جھک رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، ابلیس آیا سامنے، تو کہنے لگے میری بات کہی تھی آپ نے؟ کہا کہی تھی. کیا جواب ملا؟ جواب ملا یہ کہ آدم کو تو نے سجدہ نہیں کیا تو مزار آدم کو کرنا. بہت کیا نہ بھی کر گئی. پھر وہ 24 نمبر ہوا، پھر وہ 24 نمبر ہوا. ارے لگا جب ان کو زندگی میں نے کیا تو مزار میں کیا سجدہ کروں؟ چلا گیا. تو اس کے لیے لکھا ہی گیا جہنم میں جانا تو کیا کریں گے؟ نہ کہ نہیں سجدہ نہیں. یہ ہے اس کا نا. اس کو یہ تو دکھائی دیا گیا کہ مزار کے سامنے گرنا ہے یا آدم کے سامنے، یہ نہیں دکھائی دیا کہ اللہ کا حکم ہے. فرشتے نہیں گرے تھے، وہ نوری مخلوق ہے، اور تم ناری مخلوق ہو کر کے اتنا کر رہے ہو. تو اسی دن ہم کو بتا دیا تھا کہ حق ہمارے ذمہ دو ہے، دونوں ہمیں دینا ہے.
حق اللہ بھی تو حق العباد، بندوں کا بھی حق دو. جو ماں کا حق ہے وہ دو، جو باپ کا حق ہے وہ دو، جو رشتہ داروں کا حق ہے وہ دو، جو بیٹے کا اور بیٹیوں کے حقوق ہیں وہ دو، جو پڑوسیوں کے حقوق ہیں وہ دو، جو عام کلمہ گو برادری کے حقوق ہیں وہ دو، جو انسانیت کے حقوق ہیں وہ دو. پہلے تین حقوق. یہی غلطی ہو رہی ہے، اور یہی جگہ جہاں لوگ نہیں بولتے. خاموش. اللہ کے سجدے کی بات ہر وقت چلتی رہتی ہے، اور بندے کے حقوق کی سب نگلتے رہو. یہی سب سے بڑی مصیبت ہے. تو یہاں سجدے میں سر رکھ کے کہو کہ سبحان ربی اللہ، آتی ہے میرے بہت بلند رب کے لیے. تو یہاں تو گردن سر سے گردن جھکا دی سجدے میں، اور باہر گئے تھے کسی بندے کی گردن پہ سوال ہو. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اسی لیے آیا آقا اس نے دیا، بندوں کا حق بھی دیا اور اللہ کا. اور کیا کیا اس نے؟ آیت پڑھ رہے ہیں واتقا اللہ، اور اللہ سے ڈرا. وہ بندہ اللہ سے ڈرا. وصدق بالحسنى، اور اس نے حسنہ کی تصدیق کی. حسنہ کیا ہے؟ تصدیق تو سن چکے ہو. اس نے حسنہ کی تصدیق کی، یعنی کلمہ پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سب سے اچھی بات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ حسنہ ہے. کہا بالکل یہ سچ ہے، اور اسی کلمے میں بھی ہے کہ اللہ کا حق کو ادا کرنا، رسول کا بھی حق ادا کرنا. اس لیے میں نے ذکر پر ایک تقریر جو ہے اجتماع کو کی ہے، لیکن ابھی وہ ذکر پر جو تقریر شروع کی وہ پوری نہیں ہے، بہت ناتمام ہے. اور تمام تو اللہ ہی چاہے تو اس میں پھر مجھے گفتگو کرنی کہ ذکر کب ذکر ہوتا ہے. کریں گے انشاءاللہ. تو اس نے حسنہ کی تصدیق کی، یعنی کلمہ توحید. کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کی تصدیق کی کہ سچ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. اس کی تصدیق کی، اس نے مان لیا. جس دن مانا تھا نا اسی دن جو ہے جہنم سے نکل گیا اور جنت کی طرف بڑھ گیا. صرف موت کی دیر ہے بس. وصدق بالحسنى، اور اس نے تصدیق کی حسنہ کی، یعنی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ. یہ سچ ہے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو اس کے لیے ہم جنت کی راہ آسان کر دیں گے. اب اس کے لیے جنت کی راہ آسان. یہ تو جنت کی راہ والی ہے. اب میں آگے پڑھ دوں اسی آیت. حضور نے تو اشارہ کر دیا. پھر شروع ہوا کہ وَأَمَّا مَن بَخِلَ، شروع ہی یہاں سے ہوا ہے. لیکن جس نے بخل کیا، اللہ کا حق تو بڑھ بڑھ کے دے رہا ہے، یہ سجدہ یہ سجدہ یہ رکوع یہ چاشت کی ہے، اشراق کی ہے، اور اللہ کے بندوں کو کچھ نہیں کرتا. بخل اس سے بری آفت دنیا میں کوئی نہیں جتنی بخل. کتے کا زہر بھی اتنا برا نہیں جتنا بخل. گھس گیا ہے لوگوں کے اندر پوری طرح. بچالے کچھ نکلے اسے پوچھو کہ اب تک دین گرانے کیا خرچہ، کچھ نہیں نکلے. زیرو نکلیں گے لوگ. ہاں کچھ بندگان قدسی ہیں جو اپنا مال جو ہے اللہ کی راہ میں لٹانے پر لگے ہیں. پھر وہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لٹا رہے ہیں. پھر ایک دو چار آدمی کے جھوپڑے نہیں بنا رہے ہیں، آبادیاں بسا رہے ہیں. پھر ایک دو کو نہیں کھلا رہے ہیں، ہر کسی کو، پوری جماعت کو بنا رہے ہوگا. ان کے لیے سب آتا نہیں، ان کو اسی میں مزہ. آپ کو کھانے میں بھی اتنا مزہ نہیں آئے گا جتنا اللہ والوں کو کھلانے میں مزہ آتا ہے. ان سے ذرا پوچھنا چاہیے. تو اب دوسری جماعت کی بات جو آ رہی ہے وہ بخل سے شروع ہو رہی ہے. وَأَمَّا مَن بَخِلَ، اور جس نے بخل سے کام لیا، وَاسْتَغْنَىٰ، اور بے نیازی سے کام لیا کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں کچھ کرنے کی. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور کلمے کو جھٹلایا. نہیں سب کچھ نہیں ہے، سب مولوی لوگ سناتے رہتے ہیں، دیندار لوگ ہیں. اس نے جھٹلایا کلمے کو. کبھی کھلا کھلا جھٹلایا، کبھی اندر سے ہمارے ڈر کے کہتا نہیں، لیکن سچ نہیں مانا ہے. سچ مانتا تو عمل کرتا، کبھی تو کھل کے کہہ دیتا ہے اور کبھی اندر ہی اندر رہتا ہے، اس لیے کچھ کرتا تھا. اسی لیے ساتھی صاحب ایک جگہ لکھتے ہیں بخیل اور بوت زاہد بہرو مار، بہشتی نباشت بہت میں. بخیل آدمی، کنجوس آدمی، مکھی چوس آدمی، بے حیا آدمی، بے شرم آدمی، اگر خشکی اور تری میں بھی مسلح بچھا دے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، اس جنت میں نہیں جائے گا. ذرا بہت میں خبر آخر میں کہہ دیا. ساتھی صاحب کہہ رہے ہیں میں یہ بات اپنے قیاس و گمان پر نہیں کر رہا ہوں، یہ بات جو کہہ رہا ہوں یہ حدیث کو دیکھ کے بہت میں خبر ہے، یہ خبر میں ایسا ہے، حدیث میں ایسا آیا ہے. اتنے سستے میں چلے جاؤ گے، جان لے کے چلے جاؤ گے، مال روک کے چلے جاؤ گے، سب کچھ لٹانا پڑے. وَمَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو اس کے لیے ہم تکلیف کی راہ آسان کر دیتے ہیں، یعنی جہنم کی راہ تکلیف کی آسان کر دیں گے، چلے گا. اب بہت مزے میں ہوں گے، بہت مزے میں ہوں گے. اچھا ٹھیک ہے، رہو مزے میں. یہی اگر مزے میں رہنا تو اس کے لیے جہنم کی راہ آسان کر دیں. اور اسی کے آگے ہے کہ جہنم سے وہ بچا لیا جائے گا جو بڑا پرہیزگار ہے.
وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جہنم سے وہ بچایا جائے گا جو صرف پرہیزگار نہیں، بہت بڑا پرہیزگار ہے. اللہ فرماتا اتقا کا جو بہت پرہیزگار ہے اس کو جہنم سے بچا لیا جائے. وہ پرہیزگار صدیق اکبر کو کہا گیا. یہ آیت ان کے بارے میں مال تھا وہ حضور کے قدموں میں ڈال دیا، اور جان تھی اور جگر کا ٹکڑا تو سیدہ عائشہ حضور کے قدموں میں پڑے. کیا باقی کیا؟ اپنی جان بھی حضور کے قدموں میں رکھ دی، مال بھی حضور، اور جگر کا ٹکڑا سیدہ عائشہ نکال دے. کیا باقی کیا رہا؟ تو ان قریب وہ بچا لیا جائے گا جو بڑا پرہیزگار ہے. اب آگے سنیں، الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال خرچ کرتا ہے تاکہ وہ ستھرا ہو جائے. جب تک مال خرچہ نہیں کرو تو ستھرے نہیں ہو سکتے. آپ کا دل ستھرا کبھی بھی نہیں ہوگا، جان ستھری کبھی نہیں، آپ ہلکے کبھی نہیں ہو سکتے. مالہ یتزکا، تو اپنا مال خرچ کرتے تاکہ ستھرے ہو. یہ آیت کب اتری؟ جو حضرت بلال کو آزاد کیا تھا. بڑی بھاری رقم دی تھی بلال کے لیے، صدیق بھاری رقم دے کے خریدا اور آزاد. تو کچھ لوگوں نے کہنا اتنی بڑی رقم دیتی ہے صدیق نے، لگتا ہے بلال کا کوئی احسان تھا جس کو صدیق نے اپنے سر سے اتار دیا. تو آیت نے انکار کیا، وما لأحد عنده من نعمة تجزى، کوئی احسان کسی کا صدیق کے اوپر نہیں تھا کہ جس کو انہوں نے اتار پھینکا ہو. بلال کا کوئی احسان نہیں تھا. لوگ اس کے اوپر احسان کرتے جس کا کچھ احسان ہے. بلال کا کوئی کہا پھر کیوں کرتا ابتغاء وجه ربه، کہا اپنے مولا کو خوش کرنے کے لیے. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، بشارت بھی سنا، قریب جو ہے اللہ ان کو راضی کر دے گا. اللہ جہاں ہمیں پڑھنے کی توفیق اور آپ کو سننے کی توفیق دی ہے، اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق دے. اپنے کرم جب تک وہ توفیق نہ دے ہم کیا خاک کریں. جان اسی کی ہے، خدا کرے اسی کی راہ میں لگائے. مال اسی کا ہے، خدا کرے اسی کی راہ میں لگائے. یہ جہان اسی کا ہے، خدا کرے ایسے کروڑوں جہاں سب نچاور کر. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ اللہ والوں کے قدموں میں زندہ رہیں اور اللہ والوں کے قدموں میں مریں اور اللہ والوں کے قدموں میں مر کر کے اٹھیں، اور اللہ انہی پاک نفوس کے ساتھ ہم تمام کا حشر و نشر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الفاتحہ.